الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. رمضان کے مہینے میں مقصود روزے کی عبادت ہے. باقی عبادات بھی وہ تو سارا سال چلتی رہتی ہیں. ان کو جہاں پر پورا کرنا ہے وہاں پر ان عبادات میں روزے کو شامل کرنا ہے. اور روزہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس پر رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت نصیب فرمائی ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی اس کا عذر نہیں ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے، کسی طرح کا کوئی عذر اس پر نہیں ہے، روزہ رکھنے کی تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، شریعت نے اس کو روزہ رکھنے کا پابند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے. فرمایا اس کو قیامت تک کے لیے اللہ زندگی دے تو یہ اس روزے کے چھوڑنے پر روزوں کی قضا کرنا شروع کر دے، قیامت تک یہ روزے رکھتا رہے. فرض روزہ جو چھوڑا ہے اس روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو فرض روزہ ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا اہم عمل ہے. ایک طرف قیامت تک کی زندگی کے روزے اور ایک طرف ایک فرض روزہ، دونوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو قیامت تک کی زندگی میں روزانہ مسلسل روزے رکھنا یہ ایک فرض روزے کا مقابل نہیں بن سکتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آدم لہو الا الصیام. انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اسی کے لیے ہوتا ہے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. انسان دعا کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی حاجات کو مانگنے کے لیے. نماز پڑھتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے نماز پڑھنے پر جنت ملے گی. تمام اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس کا ثواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، صدقہ کرنے پر یہ ملے گا، نفل پڑھنے پر یہ ملے گا، دعا مانگنے پر یہ ملے گا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، نیکی کریں گے، یہ ملے گا. ہر عمل کا بدلہ بتا دیا گیا. روزے کا جو بدلہ ہے وہ بیان نہیں کیا گیا کہ روزہ رکھنے پر کیا ملے گا، کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، ثواب کی تعداد کیا ہوگی، 200 نیکیاں ملیں گی، 2000 ملیں گی، 2 لاکھ ملے گی، کتنی ملے گی، یہ کوئی طے نہیں ہے. جب روزے کی باری آتی ہے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی. روزے کا تو اجر ہی اتنا ہے کہ میرے لکھنے والے فرشتے اس کا اجر لکھ نہیں سکتے. جن فرشتوں کو میں نے مقرر کیا ہے کہ انسان کی نیکیوں کا اجر لکھو، کون کس وقت کیا نیکی کر رہا ہے، اس نیکی کا جو اجر ملتا ہے وہ بھی ساتھ لکھ لو. لیکن جو روزہ ہے، روزہ یہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کا اجر اتنا بڑا، اتنا زیادہ، اتنا عظیم ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی اس کی حد کو پہنچ ہی نہیں سکتا، بتا ہی نہیں سکتا کہ اس پر ملنے والے اجر کی حدود کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھے گا تو اس کا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے دن جب روزے دار اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ پھر اس وقت اس کو اس کا اجر دیں گے. ابھی جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. قیامت والے دن اگر ان روزوں کی حفاظت کے ساتھ، ایمان عمل کی حفاظت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ان روزوں کا اجر اپنے بندے کو دوں گا. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. روزہ انسان صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کوئی مقصود اور مطلوب بن ہی نہیں سکتا. دیکھیں انسان نماز پڑھتا ہے نا، نماز بعض اوقات ایک انسان نماز کا عادی نہیں ہوتا، اس کو نماز پڑھنے کا اس کا معمول نہیں ہوتا، لیکن کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر نمازی لوگ ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب عام معمول اس بندے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا، لیکن اب اس کو ایسی مجلس مل گئی ہے جہاں پر نمازی لوگ موجود ہیں، انہوں نے نماز کے وقت نماز ادا کرنی ہے. اب یہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، سارے کھڑے ہو گئے، چلو بھی نماز پڑھتے ہیں، جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لے. تو اب یہ بندہ بھی جو نماز پڑھنے کا جس کا معمول نہیں ہے، جو عادی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ان سب کو دیکھ کر یہ بھی وضو بنانے چلا جاتا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی نماز پڑھ لوں، حالانکہ اس کا معمول نہیں ہے نماز پڑھنا. اسی طرح بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان دوسروں کو دیکھ کر کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر اس میں شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ نیکی کرنے کی طرف جاتا ہے کہ مجھے بھی یہ نیکی کرنی چاہیے، مجھے بھی یہ نیک عمل کرنا چاہیے. اب وہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد
فارغ ہو گئے، جانے والے جا چکے ہیں، مختصر سا ایک وقت تھا نا، 15 منٹ کی نماز تھی، اس کے بعد ختم۔ لیکن جو روزہ ہے، روزہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صبح سحری سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر غروب آفتاب تک جاتا ہے۔ صبح سب کے ساتھ بیٹھ کر انسان روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، پھر ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، لیکن روزے کا جو عمل ہے وہ سحری کے وقت ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی اس کا وقت باقی ہے، اور اس نے کہاں تک جانا ہے؟ غروب آفتاب تک جانا ہے۔ اب اس پورے وقت میں اس کو کئی موقع ملتے ہیں، کھانے کے بھی، پینے کے بھی، روزہ توڑنے کے بھی۔ ایسا وقت بھی گزرتا ہے کہ جس میں پاس کوئی بھی نہیں ہے اور پانی سامنے موجود ہے، پی سکتا ہے، سارے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، یہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ لگے گا۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو سب کے ساتھ مل کر سحری کھاتا ہے، تنہائی میں جب اس کو موقع ملتا ہے کھانے کا، پینے کا، جب وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن صلاحیت ہونے کے باوجود، اپنی قدرت، اپنے بس میں ہونے کے باوجود وہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے، بلکہ نیت یہ کرتا ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا۔ تو یہاں پر مجھے دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، جیسے نماز کے وقت بہت سارے لوگ دیکھنے والے تھے نا، کہ اگر میں ان کے بیچ میں نماز نہ پڑھتا تو کسی نے تو تان و تشنیع کرنی تھی نا، کبھی اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ چلو دیکھا دیکھی وہاں پڑھ لی، لیکن اب دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تنہائی بھی ہے، کھانے پر قدرت بھی ہے، بس میں بھی ہے، لیکن صرف اس نیت سے نہیں کھاتا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے۔ اس وقت اگر میں پیتا ہوں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پاس کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ اس وقت اگر میں کھاتا ہوں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر جب یہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ اصل جو اس کا عمل ہوتا ہے نا، اس کیفیت کا اجر فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ اس پر جو اس کو ملتا ہے نا، اس کا جو اجر ہے، اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو فرشتے لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ صرف اور صرف کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے رکھتا ہے تو وانا اجزی بہ، اس کا اجر، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی نصیب فرمائیں گے، خود ہی عطا فرمائیں گے، فرشتے اس کا اجر، اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ ایک تو اس پر حدیث کے مطابق یہ بات آ گئی کہ روزے کی عبادت میں انسان کسی کو شریک نہیں کرتا، اگر کر لیا تو ظاہری بات روزہ ٹوٹ گیا، وہ تو عبادت ہی فارغ ہوگی نا۔ تو اتنا بڑا جو اجر اللہ نے لکھا ہے، اتنی بڑی جو فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے کہ روزے دار کو جو روزہ رکھنے پر اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس ثواب کو لکھنے پر قادر نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب روزے دار میرے پاس آئے گا تو میں خود اس کو اس کے روزے کا اجر دوں گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خالص ایسی عبادت بن جاتی ہے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کو بھی شرکت کی اجازت انسان نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی انسان وہ روزہ نہیں رکھتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار چلو ابھی سارے گھر والے سحری کھا رہے ہیں، میں کھا لیتا ہوں، لیکن بعد میں جب کوئی نہیں دیکھے گا، اگر بھوک لگی تو کھا لیا ہے۔ لیکن کمزور سے کمزور انسان بھی آپ دیکھیں نا، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس روزے کی اتنی طاقت ہے کہ پھر وہ روزہ توڑنے پر مجبور نہیں ہوتا۔
नफ्स उसको ऐसा मुलामत करता है कि भाई तूने लोगों के लिए थोड़ी रखा है, तूने किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए रखा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए रखा है तो अल्लाह सब के सामने भी देखने वाला है, तन्हाई में भी देखने वाला है। तो इंसान फिर बाज आ जाता है, पीछे हटता है कि यार जब अल्लाह सबके सामने देख रहा है, वो इस वक्त कमरे में भी जब कोई नहीं है तो वो देख रहा होगा। ये जो कैफियत है ना, इस कैफियत का अजर ऐसा है कि जो फरिश्ते नहीं ले सकते। रोजेदार को जो ये कैफियत मिलती है ना कि उसके बस में एक चीज आ गई है, लेकिन वो किसके लिए छोड़ रहा है? अल्लाह के लिए। ये जो अल्लाह के लिए छोड़ने का जो अमल है, अपनी ख्वाहिश को, अपने नफ्स को मारने का जो अमल है, इस पर अल्लाह ताला जो अजर दे रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि वो अजर फरिश्ते मेरे लिख ही नहीं सकते। इतना मैं अजर देता हूँ अपने बंदे को, इसकी इस कैफियत पर मैं अपने बंदे से इतना राजी होता हूँ कि इसका सवाब मैं क़यामत के दिन खुद रब अपने बंदे को देगा। कोई फरिश्ता उसको लिखने का इस्तिताब नहीं रखता। हमारे यहाँ तो रोजा होता है खाना पीना, लेकिन हदीस में जो रोजा बताया गया है ना, उसका खाने पीने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे यहाँ रोजा किसको कहा जाता है? सहरी का बड़ा जबरदस्त एहतमाम हो, इफ्तारी का बड़ा जबरदस्त एहतमाम हो, फिर रोजा रखने के बाद सोने का बड़ा जबरदस्त एहतमाम हो। सोने से मुराद नींद है। ये तीन चीजें हमारी रोजा होती है कि सुबह सहरी जबरदस्त हो जाए, शाम को इफ्तारी जबरदस्त हो जाए, दरमियान का वक्त सुकून की नींद सो ले बस। चलो भी रोजा अच्छा गुजर जाएगा माशाल्लाह, बड़ा सुकून से रोजा। आज तो रोजे का बिल्कुल पता ही नहीं लगा भाई आपने क्यों किया, क्या आपने सोए रहे। जब सोए रहे हैं तो आपको क्या पता लगेगा? सोया हुआ इंसान, बाज़ औक़ात तो लोग ऐसे सोते हैं उनको तो ज़लज़ले का भी नहीं पता लगता। देखा ना भी पीछे ज़लज़ला कितना सख्त आया था। एक साहिब कह रहे मैं सोया था, मुझे नहीं पता लगा। हम मदरसे की छत पे नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त, तो नमाज में लोग रुकू में थे तो कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज में ऐसा सख्त कैफियत होती है। लेकिन एक साहिब थे, वो मेरी उनसे बात हुई, वो कहने लगे मैं तो सोया था, मुझे पता नहीं लगा। सुकून की नींद सो रहे थे। तो आजकल के माहौल में सुकून की नींद मिल जाना ये भी बड़ी नेमत है भाई। जहाँ पर इतने बखेड़े हैं इंसान की जिंदगी में, वहां पर सुकून की नींद मिल जाए तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी नेमत है यार, चलो तो चंद घंटे सुकून की नींद तो सोए ना। तो बहरहाल हमारे यहाँ जो रोजे की जो तारीफ चल रही है, जो रोजे की कैफियत चलती है ना, वो यही चलती है कि सुबह सहरी में दही खानी है जबरदस्त किस्म। ना दही ना खाई तो रोजा होगा ही नहीं। ठीक है, पराठे खाने हैं, अंडे खाने हैं, अंडे ना मिले तो रोजा होगा ही नहीं। इफ्तार के अंदर फ्रूट चाट लाजमी खानी है। अगर फ्रूट चाट दस्तरखान पे ना हुई तो रोजा होगा ही नहीं। पकोड़े ना बने तो इफ्तारी का मजा ही नहीं है। रूह अफ़ज़ा की बोतलें ना हो तो आज तो रोजे का पता ही नहीं लगा यार रोजा था भी कि नहीं। रोजा नाम है इमसाकुन अनिल अक्ली वशुर्बी वल जिमा। इंसान अपने आप को खाने पीने से रोक के रखे। रोजे की डेफिनेशन क्या है? इंसान अपने आप को खाने पीने से रोक के रखे, बीवियों के करीब ना जाए रोजे की हालत में। ये जो इमसाकुन अनिल अक्ली वशुर्ब है ना, कि अपने आप को खाने पीने से रोक के रखे, ये अल्लाह ताला तरबियत करवाते हैं कि जिंदगी में अब आपका खाना पीना मकसद नहीं होना चाहिए। खाना पीना बस इतना करो कि जिससे जिंदगी में आपके जिस्म में इतनी ताकत हो कि आप दुनियावी और दीनी काम कर सको। इतना खाना पीना ना करो कि आप ना दुनिया का काम कर सको ना दीन का काम कर सको। तो इफ्तारी जो हम करते हैं उससे हम तरावी पढ़ने के माशाल्लाह काबिल बिल्कुल नहीं रहते। इफ्तारी जो हम करते हैं ना, उसके बाद तरावी पढ़ने के काबिल नहीं रहते। सुबह सहरी जब करते हैं तो फजर की नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते। अगर मस्जिद में गलती से आ भी जाए, नफ्स पर पाँव रखकर
پھر بھی سلام پھرنے تک اپنے آپ کو ایسا مجبور کر کے بٹھایا ہوتا ہے جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ کہتا ہے وعلیکم السلام. آپ خوش ہم جانے. دیکھیں نا آپ نے فجر کی نماز کے بعد لوگ کیسے بھاگتے ہیں جیسے ساری دنیا کی معیشت یہی چلا رہے ہیں. اگر یہ 5 منٹ لیٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھ گئے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, انڈیا حملہ کر دے گا. تو اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہے نا وہ رسمی نہیں ہے, وہ روحانی عبادات ہے. ان کا اللہ کے ساتھ وہ عبادات بندے کا رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ رسوم پر مشتمل ہے, رواجات پر مشتمل ہے. چند منٹ کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے, ہولی کھیلی, ختم ہو گیا. چند منٹ کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور جو ہے وہ جیسے کرسمس ہوتی ہے وہ اپنے چرچ میں گئے, بس ختم ہو گئے. اسلام کے اندر جو بھی عبادت ہے وہ انسان کی مستقل تربیت کرنے کے لیے آتی ہے, وقتی طور پر نہیں آتی. یہ جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھوا رہے ہیں یہ وقتی طور کی عبادت نہیں ہے, یہ ساری زندگی کی تربیت کروا رہا ہے. کہ دیکھو بھائی جب آپ ایک حلال چیز ہے آپ کھا بھی سکتے ہیں, آپ پی بھی سکتے ہیں. کھانا پینا ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا ہے, حلال کر دیا نا. بھوک لگے تو کھا لو, پیاس لگے تو پی لو, حلال کر دیا اللہ رب العزت نے. تو اب یہ حلال چیز سے روکنے کا مقصد کیا ہے, حلال چیز کو حرام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ حلال چیز بھی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اگر آپ نے کھا لیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, بعد میں کفارہ بھی ہوگا, قضا بھی ہوگی. تو یہ حلال چیز سے روکنے کا مقصد کیا ہے, تاکہ انسان کی تربیت ہو کہ وہ عام معمول کی زندگی میں حرام سے بچنے کا اہتمام کرے. کہ جب اللہ کے حکم پر حرام چھوڑا جا سکتا ہے تو اس اللہ کے حکم پر حرام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. جب ہم اللہ کے حکم پر کیا چھوڑ رہے ہیں, حلال. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں دیکھنا کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ منع کرنے والا کون ہے, آپ کو اس چیز سے روکنے والا کون ہے, آرڈر کون جاری کر رہا ہے, حکم کس کا ہے, یہ دیکھنا ہے. انسان جب کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے, حالانکہ کھانا پینا روٹی پانی اس کے لیے کیا ہے, حلال ہے, لیکن اس حلال سے بھی باز آ جاتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ حلال کھانا اب یہ حلال کھانا حرام ہو گیا ہے, نہیں, اس حلال پر جو ہے وہ پابندی کس نے لگا دی ہے, اللہ رب العزت نے. تو جو رب حلال پر پابندی لگا دے تو انسان کو اس حلال کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو جس رب نے حرام پر پابندی لگائی ہے تو اس کے قریب جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. یہ سیکھنے کا کام ہے روزے سے. تھوڑا سا ہم سحری افطاری سے اگر باہر نکلیں تو روزے کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسا تھا, صحابہ کا کیسا روزہ تھا, کھجور پانی کھائی بس روزہ رکھ لیا, کھجور مل گیا پانی مل گیا روزہ افطار کر لیا. ہمارے ہاں تو افطار میں بھی 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نماز کے اندر. مجھے نہیں سمجھ میں آتی, یہ ہمارا ہندوستان کا کلچر. بھائی نماز پہلے ہے, کھانا پینا جی بعد میں. کھانے پینے کی وجہ سے نماز کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. میں کئی جگہ علماء سے یہ بات کرتا ہوں, لیکن ایک رواج چل پڑا ہے, اس کو بند کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے انتظار کر رہے ہیں اللہ کبھی اپنی حکومت دے تو انشاءاللہ پھر کریں گے. لیکن مغرب کا وقت ہو گیا, افطار کا وقت ہے. اسلام کی روح کیا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے, صحابہ کا مزاج کیا ہوتا تھا, صفوں میں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ غروب آفتاب کا انتظار کر رہے ہوتے تھے, اور سارے صحابہ دعاؤں کے اندر مشغول ہوتے تھے, کیونکہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, یہ دسترخوان سجانے کا وقت نہیں ہوتا. یہ رہ
گیا، وہ رہ گیا، یہ کیوں نہیں لائے، وہ کیوں نہیں لائے. اور میں آپ سے کہہ دوں کہ گھروں کے اندر خواتین کو بھی تھوڑی آپ سہولت دیا کریں. جس طرح آپ پر نماز فرض ہے اسی طرح آپ کی خواتین پر بھی فرض ہے. جس طرح آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے اسی طرح آپ کی خواتین پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے. جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے اسی طرح آپ کی خواتین پر بھی لازم اور ضروری ہے. ہاں جس طرح سے تراویح پڑھنا مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں ضروری ہے اسی طرح بغیر جماعت کے، اگر جماعت میسر نہیں ہے خواتین کو تو بغیر جماعت کے خواتین پر بھی 20 تراویح پڑھنا، اس کے بعد 3 وتر پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. ہماری خواتین گھروں کے اندر سحریوں اور افطاریوں میں ایسی گم ہوتی ہے، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ رات کی تراویح. افطاری تک بنانے میں مصروف، افطاری کے بعد کچن سنوارنے میں مصروف. تو جو انسان روزے میں اتنا کام کرے گا، ظاہری بات ہے جب کام سمیٹ کے وہ ہٹے گا تو پھر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مصلی بچھا کر پھر 20 تراویح پڑھے. وہ تو پھر ظاہری بات ہے سونے کی طرف، آرام کرنے کی طرف جائے گا نا. تو یہ پوچھ بھی مردوں سے ہوگی. اگر خواتین کی عبادات میں کمی رہ گئی نا گھروں کے اندر تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں مزاجی خدا ہوں جی، اور اگر اس نے میرا حکم نہیں پورا کیا تو اللہ تیرے سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی تو نے اتنی سہولت کیوں نہیں دی اپنی خواتین کو کہ وہ بھی کم از کم اپنی عبادات کو ڈھنگ سے، آرام طریقے سے، سلیقے سے کر سکیں. تو ہمارے ہاں خواتین تو جو بڑی ہماری دادیاں، نانیاں یا اماں ہو نا تو وہ تو چلو تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، مصلی بچھا کر صبح سے رات تک تسبیحات کر رہی ہیں. لیکن جو کچن والی خواتین ہے نا، جن کی ذمہ داری کچن کی ہوتی ہے، ان بیچاریوں کو سحریوں میں بھی دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا. سحری کرنے کا بھی بعض اوقات موقع نہیں ملتا صحیح طرح سے. افطاری کے وقت بھی وہ دسترخوان سجاتے سجاتے ان کا کچن میں ہوتی ہے خواتین، اور وہاں سے افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اب بتائیں کہ وہ کس وقت دعا کرے گی اپنے لیے، کس وقت وہ بیٹھے گی، کس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. تو اس کا انتظام بھی کس نے کرنا ہے جی؟ بولے نا آپ لوگوں نے. روزے میں کھانا پینا منع ہے، بولنا منع نہیں ہے. آپ نے کرنا ہے یہ سارا انتظام. اور خواتین کو بھی ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دو، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی صبح ایک پراٹھا کھا کے روزہ رکھ لیں گے، اگر وقت نہ ہوا آدھا آدھا کر کے رکھ لیں گے، لیکن آپ کی تہجد نہیں ضائع ہونی چاہیے. یہ آپ آرڈر جاری کریں، جس طرح آرڈر جاری کرتے ہیں نا گھر کے اندر، تو یہ آرڈر بھی جاری کر سکتے کہ نہیں؟ مرد پیدا کیے نا اللہ نے سب کو بھائی، سارے یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں گھروں کے اندر کہ نہیں؟ اپنی خواتین سے کہیں کہ بھئی آپ کی پورے رمضان تہجد کی نماز نہیں رہنی چاہیے. کوئی نہیں، سحری میں ہم تھوڑا تھوڑا کھا کے روزہ رکھ لیں گے. اگر کہیں پر وقت کم ہو گیا، اول تو ترتیب بنائے کہ وقت پر سارے کام کریں، لیکن اگر کبھی وقت کم ہو گیا، آپ نے میری سحری کی اتنی فکر نہیں کرنی جتنی آپ نے اپنی تہجد کی فکر کرنی ہے. خواتین کو آرڈر کرے جا کر کہ بھئی خواتین پر بھی تراویح پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر رات کو کسی کام کی وجہ سے، کوئی میرا کام ہے کہ جس میں آپ مصروف ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی تراویح جا رہی ہو، تو مرد حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے اور کھلے دل سے کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے کاموں کو چھوڑ دیں، آپ تراویح کے عمل کو پورا کریں. ہمارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کی عبادت میں خلل نہیں آنا چاہیے. دن کے وقت بھی کوئی وقت مقرر کریں گے، اس وقت آپ نے تلاوت کرنی ہے. چھوڑ دیں صفائیوں کو، ساری زندگی گھر کی صفائیاں ہوتی رہیں گی، ساری زندگی یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن رمضان زندگی میں دوبارہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بات یقینی نہیں ہے. اس لیے مرد حضرات جا کر گھروں کے اندر خواتین کو یہ کہہ دیں، ہماری سحری اور افطاریوں کی اتنی ٹینشن نہ لیں. ٹینشن اس بات کی لے کہ یہ رمضان کا موقع جس طرح ہمیں ملا ہے آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے، اور کیا پتا کہ رمضان کے بعد یا رمضان ہی میں اس کے بعد ہمیں یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. اس لیے آپ بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، ہم بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور جو مقصد رمضان ہے اس پر فوکس کر کے اللہ کو راضی کرنے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. بچوں کو بھی لگائیں، بچیوں کو بھی لگائیں، خواتین کو بھی لگائیں.
اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، جتنے بھی گھر میں خواتین ہیں ان کو کھلی چھوٹ دیں. جب یہ اعمال گھر میں ہوں گے نا تو یہ اعمال خیر و برکتوں کے کھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمیں رمضان میں روزوں کی، سحریوں افطاریوں کی ٹینشن، 15 روزے چل رہے ہیں، پھر عید کی تیاریوں کی ٹینشن. اس کو ہم روزہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم رمضان سمجھتے ہیں. حالانکہ رمضان کا نہ سحریوں کے دسترخوان سے کوئی تعلق ہے، نہ افطاریوں کے دسترخوان سے تعلق ہے، نہ عید کی تیاریوں سے کوئی تعلق ہے. رمضان تو ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو، درمیان میں کوئی حائل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سارا سال جن کو فجر پڑھنے کی توفیق نہیں. کتنے ایسے ہوں گے نا، ایسے ہیں بھی ہیں کہ رمضان میں یکم رمضان کو وہ بھی بیچارہ پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ. اور فجر کی تو دور کی بات، اللہ تہجد کی بھی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں کہ جس وقت سحریاں چل رہی ہوتی ہیں وہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کم از کم کوشش یہ کریں رمضان المبارک میں، ایک تو بھائی فرض نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہے. فرض نماز جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے پورا رمضان، جب تک ہے وہ روزے. اس کے بعد تو ویسے بھی کرنی ہے، لیکن رمضان میں چونکہ کیا ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. نمبر 2، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح بھی نہیں چھوڑنی. تراویح پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے، اور پھر تراویح میں قرآن مجید مکمل سننا یہ الگ سنت ہے. یہ 2 عمل ہے، ایک ہے تراویح پڑھنا اور ایک ہے تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل سماعت کرنا. یہ 2 عمل ہیں، یہ دونوں عمل کرنے ہیں. مثال کے طور پر کسی دن آپ مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکے، کہیں آپ باہر گئے ہوئے تھے، آپ کہیں نہیں آج تو میرا سپارہ ہی رہ گیا، چلو آج چھوڑ دیں تراویح. نہیں، آپ نے تراویح پھر بھی 20 اپنی ادا کرنی ہے. قرآن سننا ایک الگ عمل ہے تراویح کے اندر، اور تراویح پڑھنا ایک مستقل عمل ہے. تو یہ تراویح کا عمل آخری روزے تک رہے گا. دیکھیں نا قرآن مجید کسی مسجد میں 21 کو ختم ہو جاتا ہے، کسی میں 23 کو، کسی میں 25 کو. اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے لوگ. ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس قرآن مجید ختم ہو گیا تو تراویح بھی ختم ہو گئی. نہیں، تراویح یہ 29ویں روزے تک، 30ویں روزے تک یہ مستقل ایک عبادت ہے جو ہر دن عشاء کے بعد یہ ہر بندے پر یہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے. اور اس تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن کی سماعت کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. جس کو موقع مل جائے وہ سن لے. تو تراویح بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑنی. اور پوری کتنی تراویح پڑھنی ہے؟ 20 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 2-4 پڑھ کے بھاگ نہیں جانا، پوری 20 تراویح پڑھیں. یہ قیام اللیل ہے، 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مزہ لے. یہ جب انسان کی ٹانگیں دکھتی ہیں نا، کندھے دکھتے ہیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کو اپنے بندے پہ رشک آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جو اپنی ٹانگیں تھکاتا تھا بازار میں دکان پہ بیٹھ کے، آج وہ مسجد میں میرے سامنے کھڑا ہو کر قرآن سن کر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جس تھکاوٹ کو سمجھ کر ہم بھی تراویح چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم سارا اپنے عمل کا ثواب کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. آخری لمحے تک آپ اپنے تھکاوٹ کو برداشت کریں. ٹانگیں تھکتی ہیں، تھکتی رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ تراویح کے عمل کو مکمل کریں، دیکھیں اللہ آپ کو کتنا نوازے گا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک سجدے پر 1500 نیکیاں. تو جو 20 پڑھے گا اس کو نیکیاں انشاءاللہ زیادہ ملیں گی. اور جو چھوڑ کے بھاگ دے گا بیچارہ تو وہ کتنا بڑا اپنا جو ہے وہ ستیہ ناش کرے گا. کیونکہ پھر زندگی میں 11 مہینے تراویح نہیں ہوگی. یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے. تو تراویح بھی پڑھیں، خود بھی خواتین سے کہیں کہ وہ بھی گھروں کے اندر تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید بھی تراویح کے اندر سننے کا اہتمام کریں. الف لام میم سے والناس تک مکمل قرآن مجید سنیں. رمضان میں سحری کے وقت دعا کا اہتمام کیا کریں، اور افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کیا کریں. 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، کثرت سے تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تسلی سے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.